سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپ پر صلاۃ و سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ سورۃ الاحزاب کی اس آیت سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند درجات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا درجہ کتنا بلند ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں، فرشتوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں بیان کرتے ہیں؟ فرشتوں کے سامنے، کہ وہ آپ کے کتنے پسندیدہ بندے ہیں، ان کا مقام کتنا بڑا ہے، ان کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ اور پھر یہ بات بتا کر اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہی، اور آپ سوچئے کہ جس کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے پھر ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرشتے آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور ملائے اعلیٰ میں جو بلند فرشتوں کی مجلس ہے اس میں آپ کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے ہم سے کہا گیا ہے اے ایمان والو، یعنی جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اور یہ ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے دین کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی پریشانیاں دیکھی، ہر چیز آپ نے قربان کر دی، اپنا گھر بار، اپنے اہل و عیال، سب کچھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر ویسے بھی عبادت میں آپ کتنی تکلیف اٹھاتے تھے اور امت کے لیے دعائیں کتنی کرتے تھے۔ تو امت کو بھی چاہیے کہ ان کا شکریہ ادا کریں۔ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کی نہ تو کوئی خدمت کر سکتے ہیں، نہ آپ کو کچھ تحفہ دے سکتے ہیں، یعنی فزیکلی تو کوئی چیز ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور وہ دعا جو درود شریف کی شکل میں ہمیں سکھا دی گئی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس دور میں بھی بلند کیا، اور آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی آج تک جو بھی شخص قرآن مجید پڑھتا ہے وہ آپ کے درجے اور آپ کے مقام کو سمجھتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یصلون کا مطلب ہے کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، کہ آپ کی امت میں برکت ہو، آپ کے کام میں برکت ہو، اور آپ جب زندہ تھے تو اس وقت آپ کی زندگی میں برکت، کہ آپ جو بھی کام کریں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو، بہت زیادہ اجر و ثواب ہو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف ہمیں صلاۃ بھیجنے کو، درود بھیجنے کو ہی نہیں کہا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سلام بھیجنے کو بھی کہا گیا، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام بھیجو۔ تو اس طرح آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان والے بھی تعریف کرتے ہیں اور زمین والے بھی تعریف کرتے ہیں۔ آسمان والے بھی آپ کی سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور پھر زمین والے یعنی ہم لوگ بھی جب آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو آپ کی سلامتی اور آپ کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس کو ماننا ہے۔ اس طرح اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر بھی ثواب کماتے ہیں۔ درود پڑھ کر تو ثواب کماتے ہی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات بھی مانتے۔ پھر یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، یعنی یہ ایمان والوں کی ایک امتیازی شان ہے، یعنی ایمان والوں کے کرنے کے جو کام ہیں ان میں سے ایک اہم کام ہے۔ اور اس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آنر بھی دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا مقام بلند کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی خود اپنے لیے ثواب و ریوارڈ کماتے ہیں۔ کتنا ثواب؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل۔ یعنی ویسے تو یہ کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے اور بھی کام ہیں، لیکن یہ سب سے آسان اور سب سے بہترین کام ہے کہ جب بھی ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل کرے تو ہم کیا کرنا شروع کر دیں؟ درود پڑھنا شروع کر دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں آنا شروع۔ ہم میں سے کون ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نہیں چاہیے؟
ہم میں سے ہر ایک اس رحمت کا محتاج ہے اور اس کا منتظر ہے. نہ صرف یہ کہ رحمت نازل ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پر 10 رحمتیں آتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں. یعنی درجے بلند ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، جنت کے قریب ہوتا جاتا ہے. اور پھر جنت میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ درجے ہیں، سب لوگ ایک لیول پر نہیں ہوں گے. جن کے درجے اونچے ہوں گے ان کا مقام بہت بلند ہوگا اور وہ بہت زیادہ اور بھی زیادہ شان والے ہوں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی سب لوگوں کے درجے ایک جتنے نہیں ہوتے، کوئی کسی لیول پہ ہے، کوئی کسی پہ. خود خاندانوں میں، رشتہ داروں میں ہر ایک کا سٹیٹس الگ الگ ہے. لیکن جو شخص درود پڑھتا ہے اور جو جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے اس کا سٹیٹس اللہ کی نگاہ اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص کے ساتھ دل سے ایک درود پڑھے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ درود پڑھے ہوتے ہیں، یا واک کر رہے ہیں درود پڑھے، تو کوئی بات نہیں، آپ جہاں بھی ہو درود پڑھتے رہیں، منع نہیں ہے کہ آپ واک میں درود نہیں پڑھ سکتے یا کوئی آپ کے پاس بیٹھا تو آپ درود نہیں پڑھ سکتے. اس کے لیے ہمیں نماز کی طرح شرائط نہیں رکھی گئی. نماز میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پھر آپ کو وضو کرنا ہوتا ہے، پھر آپ اپنا لباس پراپر رکھتے ہیں، پھر آپ قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، پھر آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی، آپ کچھ کھا نہیں سکتے، آپ بول نہیں سکتے، آپ سو نہیں سکتے، آپ ہل جل نہیں کر سکتے. نماز کی تو یہ ساری شرائط ہیں، وہ تو ہمیں نماز کے لیے پوری کرنی. لیکن درود کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے. ہم لیٹ کے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ہم کھڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم واک کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، ہم کھانا بناتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، ہم لوگوں کی مجلس میں بھی بیٹھ کر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ہم بازار میں ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، اس وقت بھی ہم دل دل میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے جو شخص اخلاص کے ساتھ دل کے ساتھ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں بھیجے گا، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے. یہ 4 فائدے بتائے گئے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنے کے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھے تو جب تک وہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں اور فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی دعا کا 1/3 حصہ درود نہ کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہو. اس نے کہا اگر 2/3؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو. اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود ہی کو بنا لوں؟ تو آپ نے فرمایا پھر تو یہ تمہارے لیے اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے سب غم ہم کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی اگر آپ کو بعض اوقات انسان کی سچویشن اتنی ٹینس ہوتی ہے کہ اس کو دعا بھی نہیں سمجھ آتی مجھے کیا مانگنا چاہیے. یعنی بعض اوقات ہمارے کوئی عزیز پیارے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم ان کے لیے کیا دعا، ہم ان کے لیے زندگی کی دعا کریں. یہ زندگی تو ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، ہم انہیں اس حال میں زندہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہم چاہتے ہیں صحت مند ہوں. اور اگر صحت کی دعا کرتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ ساری زندگی پیرالائزڈ ہے، یہ اپنے منہ سے کھا نہیں سکیں گے، اپنے منہ سے پی نہیں سکیں گے. کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ پھر کیا مانگے اور کیا نہ. تو ایسی صورت میں ہم درود شریف پڑھنا شروع کریں کہ اللہ کی رحمت آ جائے. اور اگر اللہ کی رحمت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بالکل سیدھا اٹھا کے کھڑا کر سکے. جو رب مردوں کو اٹھا کے کھڑا کر سکے، جو مردوں کو زندہ کرے گا، کیا وہ ایک بیمار شخص کو، ایک تکلیف کی حالت میں جو شخص ہے اس کو وہ سیدھا تندرست نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں درود کی کثرت کر دینی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے باعث برکت ہے، اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا سوال بھی کیا کرو. یعنی درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو اور وسیلہ کی دعا بھی کرو. اب یہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ جنت میں ایک مقام ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، یعنی پوری جنت سے زیادہ خوبصورت ہے، اور وہ مقام صرف ایک شخص کو ملے گا، صرف ایک کو وہ ملے گا، کسی اور کو وہ نہیں ملے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، کیونکہ آپ کا مقام اور درجہ ساری انسانیت سے بڑھ کر ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ
وہ ہے تو آپ کے لیے، لیکن آپ نے امت کو شرف بخشا کہ ہم آپ کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو وہ مقام وسیلہ عطا فرمانا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب ایک شخص درود پڑھتا ہے تو وہ درود اس شخص کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو مجھ تک پہنچاتا رہتا ہے۔ یعنی ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا کوئی مدینہ جائے، کوئی روزے پہ جائے اور ہمارا سلام لے کر جائے، تو بات یہ ہے کہ وہاں جا کر کوئی پہنچائے یا آپ یہاں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے درود پڑھ رہے ہیں، یہاں پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے، وہ آپ کا درود وہاں تک لے جائے گا، پہنچا دے گا۔ یعنی بعض اوقات ہم انسانوں کی منت کرتے ہیں اور انسان کیا وہ وہاں جاتے ہیں، وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ مجھے کس کس نے کیا کہا تھا، اور ہمیں کوئی ایسا طریقہ بھی نہیں ملتا کہ ہم سے کہا گیا ہو کہ کوئی لے کے جائے اور پہنچائے۔ آپ جہاں پر بھی ہوں، آپ مسجد نبوی میں ہوں، آپ مدینہ میں ہوں، آپ مکہ میں ہوں، آپ سعودی عرب میں ہوں، آپ پاکستان میں ہوں، آپ کینیڈا میں ہوں، آپ کہیں پر بھی ہوں، آپ کا درود وہاں پہنچ جائے گا اور یہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی جمع ہوتا رہے گا۔ تو اس سے اچھا کیا تحفہ ہے جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم آپ کے لیے کوئی پیسے بھیجیں یا کوئی گولڈ بھیجیں یا کوئی کھانے کی چیز بھیجیں، وہ تو نہیں آپ کو پہنچ سکتی، لیکن اگر ہم درود بھیجتے ہیں تو وہ آپ کو پہنچتا رہتا ہے، اور ہمیں طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، ہر جگہ سے پہنچ جاتا ہے۔ اب جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجے گا اور سلام بھیجے گا اور خاص طور پر آپ کے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا تو قیامت کے دن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی، اس کے لیے شفاعت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے یا میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی، یعنی پکی ہو جائے گی کہ میں اس کے حق میں سفارش کروں۔ سفارش کس کو ضرورت ہوتی ہے؟ جس کے اپنے پاس پورا نہ ہو کامیابی کے لیے۔ یعنی اگر کوئی شخص خود لیک کرتا ہے کسی چیز میں تو پھر دوسرا اس کی سفارش کر دیتا ہے، آپ اس کو یہ جاب دے دیں، آپ اس کو یہ جگہ دے دیں، اس کے لیے یہ کر دیں، تو وہ اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو شخص جنت میں جانے کے لیے اس کو ایک نیکی کم ہے یا تھوڑی سی ضرورت ہے تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش کریں گے کہ اس کو جنت دے دی جائے کیونکہ اس نے مجھ پر درود بھیجا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے برے اعمال کی وجہ سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا اور قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو گئی اور اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حق دیں گے شفاعت کا، حق کے شفاعت، اور پھر آپ کی سفارش سے اس کو آگ سے بھی نکال لیا جائے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں درود کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، کوئی دن ہمارا خالی نہ جائے۔ ویسے تو الحمدللہ جب ہم اذان سنتے ہیں تو اس کے بعد درود جو ہے وہ پڑھتے ہیں، وہ موقع ہوتا ہے درود پڑھنے کا۔ پھر اسی طرح نماز ہماری مکمل ہی نہیں ہوتی، نماز پوری ہی نہیں ہوتی، نماز ادا ہی نہیں ہوتی اگر ہم اس میں درود شریف نہ پڑھیں۔ مثلاً اگر کسی کا اتحیات پڑھتے ہوئے اتحیات پر وضو ٹوٹ گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا تو اس کو نماز لوٹانی ہوگی کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو اس لیے چاہے آپ اس وقت پورا درود نہ بھی پڑھ سکے، اللہم صلی علی نبینا محمد کہہ دیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی کوئی بھی آپ اس میں سے پڑھ لیتے ہیں اور سلام جلدی سے پھیر دیتے ہیں کہ اس وقت آپ مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے کہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو آپ کی نماز پوری ہو جائے گی اگر آپ نے درود شریف پر اینڈ کر دی۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو شخص صبح کے وقت فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے 10 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کی شفاعت ہے۔ اور کتنی رحمتیں، ایک دفعہ پڑھنے پر 10 رحمتیں، تو 10 دفعہ پڑھنے پر کتنی ہوں گی؟ 100 رحمتیں ہو جائیں گی۔ یعنی صبح ہی صبح اپنا دن شروع کرنے سے پہلے آپ 100 رحمتیں سمیٹ لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک درود نہ پڑھا جائے دعا روک لی جاتی۔ یعنی کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن میں ہمیں پہلے درود شریف پڑھنا ہی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے تو درود شریف اس دعا کو اوپر لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص، سٹنجی ہے وہ شخص
کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. درود پڑھنا جو ہے یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے، اور جو درود نہیں پڑھتا وہ جنت میں جانے کا راستہ کھو دیتا ہے. حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ امام حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا یعنی میرا نام لیا گیا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، اس نے پڑھا ہی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا. ہونا تو یہ چاہیے نا، جب بھی آپ کا نام لیا جائے تو دل ہی دل میں یا ہلکی سی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا جائے. اور جو نہیں پڑھتا، اس نے دھیان سے نہ سنا اور نہ پڑھا، وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا. یعنی جو راستہ جنت کی طرف لے جانے والا تھا اس نے وہ چھوڑ دیا، وہ کہیں اور ہی چل پڑا. یعنی اس سے بھی اس کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے. پھر اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے. 3 سیڑھیاں تھیں، ہر دفعہ آپ نے آمین کہا. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا. تیسری پہ قدم رکھا تو آمین کہا. صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں کوئی دعا تو سنائی نہیں دی گئی، آپ نے کس پہ آمین کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے آ کر مجھ سے کہا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. تو میں نے کہا آمین. دعا جبریل مانگ رہے ہیں، آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. پھر فرمایا جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا، اس کو بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کرے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا یا ویسے والدین اس کے پاس آئے اور اس نے ان کی خدمت نہ کی، ان کا خیال نہیں رکھا اور ان کو خوش نہیں کیا، تو پھر کیا ہے؟ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے. اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا حق ہوتا ہے، بھلے انہوں نے زندگی میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی. کیونکہ کچھ بچوں کو اپنے ماں باپ سے بہت شکایت ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت تو ان کو خواہ کی شکایتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہم زیادہ علامہ فلسفی بن گئے ہیں 4 جماعتیں پڑھ کے، اور ماں باپ تو بس یہ تو دیسی ہیں، پیچھے سے آئے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہاں کیا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ماں باپ کچھ بھی ہو، چاہے چٹے ان پڑھی کیوں نہ ہو، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی رسپیکٹ کریں، ہم ان کی کیئر کریں، ہم ان کا خیال کریں، چاہے وہ غلطیاں کر رہے ہوں. پھر بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ مشرکہ تھی، مشرک تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی. حضرت اسماء ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھی، کیونکہ جتنے بھی مسلم تھے انہوں نے مکہ چھوڑا، مدینہ آ گئے. اب ظاہر ہے بیٹی مدینہ میں ہے اور ماں مکہ میں ہے. اب ماں کو کچھ ضرورت پیش آتی ہے تو وہ مکہ آتی ہے ٹریول کرتے. اس زمانے کا ٹریول 8 دن سے پہلے پہنچتے نہیں تھے لوگ، اور وہ آ کے اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹی مجھے کچھ ضرورت ہے، کچھ مال کی ضرورت ہے، میری کچھ ضروریات ہیں تو تم پوری کرو. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ابو بکر کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ابو بکر ایک مالدار انسان ہے اور بیٹی کے پاس بھی ہوگا تو بیٹی مجھے کچھ دے گی. اب ان کو پریشانی ہوئی کہ میری ماں تو مسلم ہی نہیں، تو میں ان کے ساتھ اس میں سلوک کروں یا نہ، میں ان کو کچھ دوں یا نہ. شاید مجھے اپنا مال صرف مسلم ماں کو ہی دینا چاہیے تو ان کو نہیں دے سکتی. تو انہوں نے کہا اچھا میں ذرا ابھی آتی ہوں. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ مکہ سے آئی ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ مجھ سے مدد چاہتی ہیں، کیا میں ان کی مدد کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا صلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی ماں جو کچھ کہتی ہے، جو مانگ رہی ہے وہ دو اس کو. یعنی اگر ماں آپ کے خیال میں بہت گناہ گار ہے، اللہ نہ کرے کسی کی بھی ماں ہو، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑے گلے شکوے ہوتے ہیں، ہماری ماں کا کیریکٹر ٹھیک نہیں، ہماری ماں یہ ایسی اور ویسی. روح کانپ اٹھتی ہے بعض اوقات لوگوں کی شکایتیں سن سن کے جو ان کو اپنی ماں سے ہوتی ہیں یا باپ سے ہوتی ہیں. بعض اوقات ماں اور باپ میں نہیں بنتی، آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، کچھ بچے ماں کے بن جاتے ہیں، کچھ باپ کی طرف ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کو ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہتے. یاد رکھیے ماں اور باپ کی لڑائی میں کبھی آپ کسی ایک کا فریق نہ بنے، کسی ایک کی پارٹی نہ بنے، آپ دونوں کی رسپیکٹ دیں. ٹھیک ہے ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے، لیکن اگر ماں کہتی ہے کہ باپ سے ملو ہی نہیں تو یہ اس کی بات غلط ہے. ٹھیک ہے جب تک آپ ماں کے پاس ہیں آپ کو سننی ہوگی بات، لیکن جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، الگ ہو جائیں، شادی ہو جائے، اپنے گھر والے ہو جائیں، تو باپ کو ضرور یاد کریں، باپ کے پاس جائیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ ماں کو آ کے بتائیں،
ہم ہو کر آئے ہیں، ہم نے باپ کو یہ دیا، یہ باپ کے ساتھ ایسا کیا، کیونکہ اس سے اس کا دل خفا ہوگا. لیکن آپ کے اوپر اپنا جو فرض بنتا ہے باپ کی بھی دیکھ بھال کرنے کا، اس کو آپ پورا کریں. چاہے باپ نے آپ کو ڈس اون کر دیا، نکال دیا گھر سے، جو بھی کیا، اس کا وہ ذمہ دار خود ہے، وہ اللہ کو جواب دے گا. اس کے لیے بھی دعا کرے اللہ اس کو بخش دے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی عزت، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، اور ہم مسلمانوں کی شناخت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں. ہم دوسرے قوموں کی طرح نہیں ہے کہ جو سال میں ایک دن مدرس ڈے پہ ماں باپ کو کوئی گفٹ دے دیں اور باقی سال پلٹ کے پوچھے بھی نہ کہ تم کون ہوتے ہیں. ہمارا کلچر، ہمارا دین، ہمارے طور طریقے، ہمارا لائف سٹائل مسلمانوں والا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں گائیڈنس سے نوازا ہے، نور عطا کیا ہے، روشنی عطا کی ہے. ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر دیے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسی سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے. تو ہمیں تو اس نمونے کو اڈاپٹ کرنا ہے، ہمیں تو آپ کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، ہمیں تو آپ کی سنتوں پر چلنا ہے، ہمیں تو آپ کی شفاعت حاصل کرنی ہے، ہمیں تو آپ پر درود بھیجنا ہے، ہمیں تو آپ کی سیرت پڑھنی ہے، ہمیں تو آپ کا ایسا امتی بننا ہے کہ جس پر آپ قیامت کے دن خوش ہو جائیں کہ یہ دیکھیں میرا امتی جس نے میرے بعد میرا کام آگے بڑھایا، لوگوں کو مسلمان کیا. ہمارے پیغمبر نے آ کر کیا کیا تھا دنیا میں؟ سب سے بڑا کام کون سا کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا، اسلام کی طرف بلایا تھا، لوگوں کو جہنم سے بچایا تھا. آپ کا ٹائٹل بشیر اور نذیر تھا کہ آپ خوشخبری دینے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے. آپ نے لوگوں کو سب سے پہلے جو آپ پر وحی نازل ہوئی، خاندان کو اکٹھا کیا، ان کو اسلام کے بارے میں بتایا. پھر بڑی بگر ایکسٹینڈیڈ فیملی اور باقی مکہ والوں کے لیے صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس پر آپ کا چچا آپ کا بہت مخالف ہو گیا. تو ہمیں تو اس لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے امتی بننا ہے کہ قیامت کے دن ہماری ملاقات ہو تو حوض کوثر پر ہم آپ کے ہاتھ سے پانی پینے والے ہیں، وہ پانی کہ جو شہد سے میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. آپ سوچیے کہ وہ کتنا لذیذ ہوگا، اور جو ایک دفعہ پیے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے. تو حشر کے میدان میں تو دھوپ بھی ہے اور گرمی بھی ہے اور پشیمانی بھی ہے اور خوف بھی ہے، وہاں پر ٹھنڈا سایہ کہاں ملے گا اور ٹھنڈا پانی کہاں ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن آپ کے قریب کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق بہت اچھے اور جس کے اندر عاجزی اور انکساری ہو. آپ نے کہا کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ جو لوگ میرے قریب ہوں گے وہ ہوں گے کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور الموتقون اکنافہم، جن کے کندھے جھکے ہوں گے. مطلب یہ نہیں کہ ایسے اڑا کے چلے، مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر عاجزی ہوگی. آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو توجہ دیتے تو ایسے اپنے کندھے ہلکے سے جھکا لیتے ہیں. جب آپ کسی سے پیار لیتے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ اس کے طرف جھک جاتے ہیں، تو آپ کے کندھے آگے کو ہو جاتے ہیں. آپ کسی کی بات سنتے ہیں تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کندھے جھک جاتے ہیں. تو آپ نے کندھے جھکانے والے کی تعریف کی کہ وہ قریب ہوں گے قیامت کے دن میرے، یعنی جن کے اندر انسانوں کی ہمدردی ہوگی، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے، ان کا خیال رکھتے ہوں گے. اور اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے ہی ہوتی ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، جو بھی ہمارے ساتھ رہتے ہوں، سب سے پہلے حسن سلوک کے جو محتاج ہیں وہ وہی ہیں. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کی، تمہاری ماں. وہ پھر سوال لے کر آیا، اس کے بعد کس سے اچھا سلوک کروں؟ فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر سوال کیا کہ سب سے زیادہ اچھے سلوک کا مستحق کون ہے، یعنی سب سے زیادہ میں نیکی کس کے ساتھ کروں، کس کا خیال سب سے زیادہ رکھوں؟ فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر سوال کیا کہ شاید اب مجھے کچھ اور پتا چلے، تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ. تو باپ کی بھی عزت ہے، لیکن باپ کے مقابلے میں ماں کا مقام، عورت کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑھایا، اور اس انسان کو تعلیم دے کر ہم سب کو بھی سکھا دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. کیونکہ ماں تکلیف زیادہ اٹھاتی ہے، ماں حمل اٹھاتی ہے، ماں پھر ولادت کی تکلیف اٹھاتی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، تو پھر ہر سٹیپ کے حساب سے اس کا درجہ بھی بلند ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اللہ اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے.
تو آپ نے فرمایا آمین. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو خود سے بھی درود پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیں بھی درود پڑھنا چاہیے. اور درود پڑھنے کے فائدے آخرت میں تو ہو گئی، شفاعت ملے گی، آپ کا قرب ملے گا، آپ کے ہاتھوں حوض کوثر پہ پانی ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کے فائدے ہیں. اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جس کی زندگی میں مشکلات آ جائیں، جس کی زندگی میں پریشانیاں آ جائیں، وہ درود شریف کی کثرت کر دے. جو لوگ آپ میں سے عمرے پر گئے، جن کو سعادت اللہ نے نصیب کی، وہ لوگ مسجد قباء بھی گئے ہوں گے. مسجد قباء جانے کا ثواب کتنا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے چلے مسجد قباء جائے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھے، اس کو پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو مسجد قباء کے ایک امام ہیں شیخ صالح المغامسی. صالح المغامسی جو تھے، ان کے دل میں کوئی تکلیف ہو گئی تو ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا. جب ہارٹ کا آپریشن ہوا، آپریشن تو اچھا ہو گیا، لیکن نیکسٹ ڈے پتا چلا کہ خون واپس دل کے اوپر جم رہا ہے اور بہت خطرناک صورت پیدا ہو گئی ہے اور دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا. اب جب وہ ہوش میں تھے، وہ خوش تھے پہلے کہ میرا آپریشن کامیاب ہو گیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ 10 ڈاکٹر آ گئے اور وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھ آئی کہ یہ کوئی مسئلہ گڑبڑ ہے. بہرحال انہوں نے آ کے خبر سنائی کہ آپ کا آپریشن دوبارہ ہوگا. اور آپ سوچئے کہ ایک شخص ایک دفعہ سرجری سے گزرا ہے اور دوسری دفعہ اب اس کی سرجری ہونے لگی ہے. تو اب کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ شیخ یہ خبر سن کے بے ہوش ہو گئے اور کلمہ پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ انہیں یہ لگا کہ اب تو میں دوبارہ بچتا نہیں، میری تو جان جانے والی ہے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آپریشن کرتے ہیں تو کر لیجئے. اب ہوا یہ کہ وہاں پر ایک نرس تھی، لبنانی نرس، اس نے دیکھا کہ شیخ بہت پریشان ہے. وہ شیخ سے بڑی متاثر تھی. وہ نے پتا چلا کہ مسجد قباء کے امام ہے، تو آپ سوچئے کہ اگر ہمیں بھی پتا چلے تو ہم ضرور زیارت ملاقات کے لیے جائیں کہ اتنی بڑی شخصیت آئی ہے. تو نرس کو جب پتا چلا کہ شیخ کا آپریشن دوبارہ ہو رہا ہے اور اتنی بڑی تکلیف دوبارہ اٹھانے لگے ہیں، تو چونکہ لبنانی بھی عرب ہوتے ہیں تو وہ شیخ سے کہنے لگی، یا صالح صلی علی النبی وربی یفرج. شیخ صالح تم درود کیوں نہیں پڑھتے، اللہ مشکل آسان کر دے گا. سبحان اللہ. شیخ نے اسی وقت شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پڑھنا شروع کر دیا. شیخ اپنا یہ قصہ خود سناتے ہیں صحیح ہونے کے بعد، قسم اٹھا کے کہ کوئی چیز اندر تبدیل ہو گئی. یہ درود پڑھ رہے تھے اور کوئی چیز اندر تبدیل ہو گئی، اور جو میرے آپریشن کے لیے سارا تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی. یعنی کہ اینڈ میں دوبارہ انہوں نے جب ہارٹ کو سکین کیا ہوگا یا جو بھی اللہ جانے کیا، جب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کی سکرین دیکھی تو حیران ہو گئے کہ یہ تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، سب تبدیل ہو گیا اندر، تب ضرورت نہیں رہی. اور شیخ اس وقت رونا شروع ہو گئے کہ یہ درود شریف کی برکت سے ہوا. تو آپ دیکھیے کہ یہ کسی عام انسان کا قصہ نہیں ہے. شیخ ہیں جو خود لوگوں کو ہر وقت تعلیم دیتے ہیں، کہ اتنے بے شمار لیکچر ہیں. میں ہر ہفتے ان کے لیکچر، جب میں تدبر قرآن ویکینڈ پہ میری کلاس ہوتی ہے قرآن مجید کی تفسیر کی، تو میں ان کو ضرور سنتی ہوں. اور اب تو ویک ڈیز میں بھی ہو رہی، تو الحمدللہ اللہ نے موقع دیا. تو ماشاءاللہ یہ اتنی اچھی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، عربی میں ہوتی ہے آبویسلی، اتنی اچھی تفسیر کرتے ہیں کہ بالکل نئے طریقے سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اب ایک شخص جو اتنا بڑا عالم ہو، کسی معمولی شخص کو کوئی مسجد قباء کا امام نہیں لگایا جاتا. اس کا علم، اس کا تجربہ، اس کے کریڈینشلز کیسے ہوں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں، کوئی کتنا بھی نیک ہو، کوئی کسی بھی درجے پہ پہنچا ہوا ہو، کوئی کسی بھی مقام پہ ہو، یاد نہیں رہتا. اور خاص طور پہ جب تکلیف پریشانی آتی ہے تو بھول جاتے ہیں کہ اس وقت ہم درود بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ ایک بالکل عام شخص جس کے پاس بہت نالج نہ ہو، لیکن اس نے ایک چیز پکڑی ہوئی ہو علم کی اور اس پر عمل کرنے والا ہو سکتا ہے وہ نفس خود بہت پڑھتی ہو. تو جو شخص خود کوئی چیز کرتا ہے، جب وہ کچھ کہتا ہے تو اس کے کہنے کا اثر بھی اور ہوتا ہے، اور پھر دوسرے پہ جو اثر ہوتا ہے اور دوسرا جب وہ کام کرتا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ نیک عمل کی برکتیں بہت ہوتی. وہ خاتون نے کا کہنا اور شیخ کا پڑھنا اور یہ سب چینج ہونا، اور انہوں نے واقعہ بیان کیا اور قسم کھا کے بتایا کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں درود شریف کی کثرت کر دینی چاہیے. اور خاص طور پر جمعے کے دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن یعنی جمعے کی رات سے ہی شروع ہو جائے. جمعرات کا دن جب اینڈ ہوتا ہے اور مغرب ہو جاتی ہے تو جمعہ شروع ہو جاتا ہے. عربی زبان میں رات پہلے آتی ہے
کیونکہ لونر کیلنڈر استعمال کرتے ہیں نا، چاند کا رات والا، تو وہ چاند کے نظر آنے سے شروع ہو جاتا ہے نا کیلنڈر، یعنی جس وقت چاند نظر آئے مہینہ شروع ہو گیا، رمضان شروع ہو گیا، آپ روزے سے پہلے ہی تراویح شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو دوسرا کیلنڈر ہے ہمارا شمسی کیلنڈر، چونکہ ہم سورج کے ساتھ وہ سب کرتے ہیں تو وہ ہمارا دن سے کیلنڈر شروع ہوتا ہے، ان کا رات سے شروع ہوتا ہے. تو جتنا بھی عربی میں رات کا ذکر پہلے آتا ہے، تو جب رات ہو جائے یعنی کہ جمعرات ختم ہو اور جمعے کی رات شروع ہو جائے تو درود کی کثرت شروع کر دیا کرے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی ہمیں پڑھنا چاہیے، نماز میں پڑھنا چاہیے، دعا سے پہلے پڑھنا چاہیے، کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں، یعنی کوئی سوشل گیدرنگ بھی ہے، لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی. اللہ چاہے تو اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو اس پہ انہیں پکڑ سکتا ہے، چاہے تو انہیں بخش بھی دے. اسی طرح جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور وہاں وہ اللہ کا ذکر نہ کریں اور درود نہ پڑھیں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی. یعنی آپ لوگوں سے شرمائے نہیں کریں، آپ جہاں بھی ہوں بات کریں، لوگوں کے جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں حصہ لیں اور بیچ کے گیپس میں درود بھی پڑھ لیا کریں. اسی طرح اذان کے بعد درود پڑھیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت درود پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر صفا مروہ کی سعی کرنے کے نصیب ہو، آپ جس وقت طواف کر رہے ہوں اس میں بھی، اور خاص طور پر جمعے کی رات اور جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی تاکید کی. پھر جب نماز جنازہ ہوتا ہے تو اس کی دوسری تکبیر جب ہوتی ہے اس کے بعد بھی درود پڑھا جاتا ہے. قنوت نازلہ میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے، اور ہر وقت چلتے پھرتے، کھانا پکاتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے، رات کو سوتے وقت آپ درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں، رحمتیں آ رہی ہیں آپ کی اور آپ نیند کی آغوش میں چلے جائیں. کچھ لوگوں کو انسومنیا ہوتا ہے تو اس کا ایک بڑا اچھا یہ طریقہ ہے کہ آپ درود پڑھنا شروع کر دیں، تسبیح کرنا شروع کر دیں. اور اسی طرح ایک نسخہ کسی نے بتایا تھا کہ سورۃ کہف میں آتا ہے نا کہ جب وہ کہف میں جو لیٹے ہوئے تھے وہ سو گئے تھے، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یہ اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو نیند آ جاتی ہے. کچھ لوگوں کو نیند نہ آنے کا پرابلم ہوتا ہے، ویسے نیند آ رہی ہے جو ہی لیٹیں گے نیند غائب. تو درود شریف لمبے سے لمبا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد. اور آل کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کی آل اولاد نے، آپ کی ازواج، آپ کی ذریت، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کے لیے بہت سی قربانیاں کی، تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو بھی ساتھ دعاؤں میں شریک رکھا جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی بھیجنا چاہیے، اور یہ ہم خاص طور پر جب التحیات پڑھتے ہیں تو اس میں سلام آتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ. اور جب ہم اللہم صلی وسلم کہتے ہیں نا، سلم، تو یہ سلام ہوتا ہے. تو یہ والا درود جب آپ پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد، تو یہ بہت جامع سے الفاظ ہیں اور اس میں درود اور سلام سبھی کچھ آ جاتا ہے. فرشتے ہمارا سلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے ہیں. تو بہرحال کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے، خصوصاً جمعے کے دن، اور پھر دعائیں مانگنے سے پہلے، اور پھر غم، دکھ، ڈپریشن، پریشانی، ان چیزوں سے بچنے کے لیے، بچوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی فوری رحمت حاصل کرنے کے لیے اذان سننے کے بعد. اور پھر یہ ہے کہ جو درود آپ نے خود پڑھا اور ہمیں سکھایا اس کو پریفرنس دیں، اس کو فضیلت دیں. بعض لوگ وہ درود نہیں پڑھتے، اپنے خود سے بنائے ہوئے جو ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کی خود ہی فضیلت بنا لیتے ہیں. تو ہم پر کوئی وحی تو نہیں آتی نا کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا زیادہ بہتر ہے. تو وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو درود بتائے ہیں ان کی پابندی ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.